مفتی اعظم میوات مفتی رشید احمد قاسمی میواتی کے ثانی ارتحال پر ملک و ملت کی علمی شخصیات کا تعزیتی سلسلہ ہنوز مسلسل جاری ہے۔ اس موقع پر جہاں ہند و بیرون ہند ممالک سے ان کے علمی وارث مفتی مسعود مفتاحی سے مرحوم حضرت مفتی رشید احمد قاسمی کے متوسلین فون کر کے تعزیت پیش کر رہے ہیں، وہیں مغربی اتر پردیش سہارنپور سے مولانا یعقوب بلند شہری و مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے محتمم نوجوان عالم دین مولانا واصف امین قاسمی، وہیں مدرسہ مفتاح العلوم کے سینئر استاذ حدیث مولانا یامین و دیگر ہمرکاب علماء کا چوتھے روز بھی تعزیتی سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر مفتی اعظم میوات مرحوم رشید احمد قاسمی کے حوالے سے تعزیت کنندگان نے کیا کہا، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ اس میں مولوی سعید صاحب اور دیگر علماء شامل تھے اور پھر یہ جگہ 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 اجتماع کرے صاحب تھے، محمود صاحب بیمار ہو گئے، پھر انہوں نے مولوی سعید صاحب کو صدر بنا دیا اس کا محرم کے جو ہے۔ جیسے بھی کوئی بات چلی یا ایسی شریعت کے جو خلاف ہے، وہ باقاعدہ لکھ کے بھی اور جگہ جگہ اجتماع کے ذریعے سارے علماء صاحب رہتے تھے۔ اچھا جی، اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہ دراصل میں حیات مسیح اس کا نام کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ اس تالیف و تصنیف کا کام، اس کا لکھنے کا کام جو ہے حضرت کی یہ جو ہے یہ تو حضرت کی حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن کتاب چھپی ہے حضرت کے وصال کے بعد، حضرت مولانا مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد کتاب چھپی۔ تو نام جب مسئلہ آیا کہ نام کیا رکھا جائے، عامتاً جو ہے جو سیرتیں ہوتی ہیں اکابر کی وہ تو وصال کے بعد لکھی جاتی ہیں، تو ان کا نام بھی جو ہے اب یہ چھپی تو بعد میں ہے اور لکھی گئی پہلے، جب حضرت حیات تھے تو اس وقت یہ کتاب کا کام جو ہے شروع ہو چکا تھا، تو اس نسبت پر اس کا نام حیات مسیح الامت رکھا گیا، اگرچہ چھپی ہے حضرت کے پہلے سوالات لکھتے۔ حضرت آپ کی ولادت شریفہ کس گاؤں میں ہوئی؟ اب حضرت خود اپنی زبانی فرما جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، حضرت آپ کے والدین کہاں سے تھے؟ آپ کے والد محترم کا اس میں گرامی اور سوانح ہونی ضروری ہے اور حضرت کی حیات میں ہوں، حضرت کی حیات میں ہوں تاکہ یہ جو ہے آنے والے بعد والوں کو پتہ چلے کہ مسیح الامت کون تھے۔ تو وہ بھی سب یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سب لکھا ہوا ہے جو اسی اس میں والد صاحب نے اجازت چاہیے، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے غلو سے خلو، غلو نہ ہو، غلو سے خالی ہو، یہ اجازت جو ہے دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ ایسے ہی نہیں لکھی گئی بلکہ وہ ریکارڈ سوال جواب میں صاحب سوال پر مانے حضرت آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، حضرت جواب دیں۔ یہ حیات مسیح الامت، حیات مسیح الامت جب مسئلہ آیا لکھنے تو کسی کو جائے گئی تصویر والے ڈاکٹر تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وکیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے پوچھا کوشش کی تو وہ جو ہے یہ ہے وہ ہاں یہ حیات مسیح ہمارے پاس آپ تو خود وہی وہ اب تو صاحب حیات مسیح الامت کے آپ تو اچھا میں انشاءاللہ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ باقاعدہ اس کی جو شروعات ہوئی حضرت نے لکھا ہے غلو سے خلو، غلو سے خلو، اور اس میں پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ تحدیث بن نعمت بات کر رہا ہوں ویسے کہ کسی سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی اس کی طباعت کیسے میں، ہاں یہ پوچھا آپ اس کی طباعت کیسے کریں گے، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کے متعلق میں اس وقت وہیں تھا پھر اس طرح جو انشاءاللہ تو لے کے قلم اور کاغذ سے اس کی طباعت جہاں تک دیکھیے الحمدللہ کسی کو ایک کی طرف سے اس میں ایک پیسہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ پھر جو ہے اس طرح
تو والد صاحب اس میں پوچھتے تھے کبھی دیگر باتوں میں بالکل وقت نہیں گزارا، مقصد یہاں سے وہاں سفر کا بھی صرف کسی رسالے یا کتاب یا کسی تالیف و تصنیف کی وجہ سے ہی قیام کرتے تھے، باقی اور کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی بڑی مخلصانہ طریقے پر، ہر وقت بغل میں کتاب حضرت مفتی صاحب کی، اور کوئی بھی بات ہوئی تو میں تو بارہا دیکھا مفتی نصیر صاحب نے جب کہا ایسا نہیں ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب میں یہ دیکھا، حوالہ دیتے تھے ایک دم، یہ خاص بات تھی۔ تو علمی اعتبار سے ماشاءاللہ ہمارے مفتاح علوم کے فارغین میں میرے سامنے کوئی ایسا فرد وہاں سے علمی اعتبار سے کوئی مثال نہیں ہے حضرت کی، کیونکہ مفتاح علوم کی ابتدا سے لے کر جو فارغین اولین میں سے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک بھی ایسا کوئی جو کتابوں سے اتنا شغف رکھتا ہو میرے سامنے تو ہے نہیں، اور تصنیفات بھی الحمدللہ جو ہیں وہ سب محققانہ طریقے پر ہیں۔ تو یہ خاص حضرت کی ایک بات رہی ہے، اسی بنا پر جو ہم آئے تھے ہفتے پہلے تو جو کہ تم تھے، اشاروں میں ساری باتیں ہوئی، دعا تک کے باتیں ہوئی، دارالعلوم کے ہمارے اپنے ادارے کی، مول صاحب نے دعا کے لیے کہا، تو اسی وقت میں میرے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن پاک تو کہتا ہے ارذل عمر میں آدمی لکھے لا یعلم بعد علم شیئا لیکن الا عالم القرآن، تو وہ اس کے مصداق تھے کہ آخر تک ابھی بتایا کہ کچھ وقت پہلے بھی بالکل باہوش و حواس تھے، تو یہ اس علمی نورانیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ مولانا یعقوب صاحب نے بتایا کہ میرے ساتھ ہی پوچھا کیا ہوا اس مسئلے میں، تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جو علمی بات ہوتی ہے۔ ہاں اس دن جو ہے فوراً پوچھا آپ سے، جو ہے آپ نہیں فرماتے مجھے تو اللہ عالم القرآن، تو اس سے خود ان کے قرآن پاک سے شغف، تعلق اور علمی ایک شخصیت ہے، الحمدللہ اس کا فیض عوام کو پہنچتا ہی رہے۔ نمونے اسلاف تھے جو ہم اکابر علماء دیوبند مظاہر یا علماء تھانہ ون کو پڑھتے اور سنتے ہیں، اس کا ایک نمونہ تھے۔ علمی شخصیت تو تھے ہی، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، 50 سالہ دور حضرت نے، مولانا یامی صاحب آپ جلال آباد کے استاد علماء اور استادوں میں ہیں، میرے بھی استاد ہیں، جی سنسد کے استاد ہیں، تو ایک فرمایا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ قومی اور سماجی شخصیت بھی تھے، جس طرح تصنیفات سے، ہاں جس طرح ایک تصنیفات ہیں، قومی اور سماجی اور ملی مسائل پر ہی فکر مند رہتے تھے، اور جو حضرات ہم جیسے طالب علم جو حضرات اس میدان میں تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کے لیے اسباب فراہم کرنا کہ وہ اپنی قومی اور سماجی ملی تحریکات میں کیسے وزن پیدا ہو، اس کے لیے جو بھی ان سے ممکن ہوتا تھا ہر ممکن تعاون کرتے تھے۔ میں جب بھی آیا، جب بھی ملا، کیونکہ میں علمی آدمی نہیں ہوں، تھوڑا سا قومی سماجی آدمی ہوں، حضرت بھی جانتے تھے، تو اسی پر تبادلے خیال کرنا، امت کی فکر، مسلمانوں کی فکر، ملک کی فکر، قوم کی فکر، ملک کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کا درد ان کا اپنا درد تھا، ملت کا درد، مسلمانوں کا درد اپنا درد تھا، صرف ایک خالص جیسے مذہبی آدمی تو مکمل وہی ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ عام طور پر جو آدمی بس پڑھنے جو ہے تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، بس وہی بزرگ اور ولی ہے، تو اس سے مکمل ہمہ جہت شخصیت تھے ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ صاحب جب تشریف لے جاتے تھے جلال آباد تو مقصد دراصل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کسی نہ کسی اہم مسئلے کو، کسی اہم موضوع کو لکھواتے تھے، اور اس کا طریق یہ ہوتا تھا کہ پورے عالم میں سے کہیں، خاص طور سے جمعیت العلماء ہند کے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی اہم مسئلہ آیا ہوا ہوتا تھا، مثلا گجرات سے، بہار سے، اور کہیں سے بھی، جیسے مثلا
وہ جو ہے مسلم پرسنل بورڈ کا مسئلہ تھا، شاہ بانو کا کیس کا مسئلہ. اسی طرح آج کل جو ہے یہ مسائل میں جو ہے کچھ تبدیلی آئے. تو وہ جو ہے استفتاء آیا کرتا تھا تفصیلی تمام ان بڑے اداروں کو، دارالعلوم، مظاہر علوم، گجرات کے ادارے، تو حضرت والد صاحب کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یاد فرماتے تھے خاص طور سے اس سلسلے میں، اور جو کوئی مسئلہ آیا ہوا تھا اس کو پیش کرتے کہ اس کا مطالعہ کیجیے اور اس پر جو ہے پھر لکھیے. تو اس کو والد صاحب پڑھتے. کبھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ وظیفہ لیا وہیں پڑھنا شروع فرماتے نہیں، وہاں پہ خانقاہ جو بنی ہوئی ہے حضرت کی، اس میں کمرہ متعین تھا، وہاں جا کر تسلی سے پڑھیے اور اس کے بعد پھر اس پر جہاں بھی اشکالات ہوتے تھے وہ اس پر لگاتے اور پھر اس کا جواب، چونکہ سرسری نہیں لکھنے کا مزاج تھا، مکمل مدلل لکھتے تھے، وہ پھر رسالے کی شکل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ تالیفات کی تعداد 200 سے زائد متجاوز ہے. یہ اصل وجہ. اور جمعیت علماء ہند سے جو رسائل آتے تھے، وہ جو ادارہ جو ہے فقہیہ، مباحث الفقہیہ، وہاں سے سوالات آتے، وہ سب یہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے تھے. تو وہ یہ سلسلہ دراصل میں وہ تحقیقی جو ہے جو لکھنے کا تھا، وہ تھی اصل وجہ کہ جلال آباد تشریف لے جاتے تھے اور وہاں حضرت کے جتنے بھی اس قسم کے مضامین ہوتے، جو کتابیں حضرت کی لکھی ہوئی ہیں، حضرت کی طرف منسوب ہیں، ان کو ترتیب دینا. سب سے پہلی کتاب ہمارا مسیح الامت نور اللہ منفدہ کی وہ ہے شریعت و تصوف. اس کو والد صاحب نے مرتب کیا سب سے پہلے. اس میں تصوف کی حقیقت، تصوف کیا ہے، کیا بیت ہونا ضروری ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، شیخ کے صفات کیا ہونے چاہیے، اور بیت کی حقیقت، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں، کونوا مع الصادقین کیا ہے. تو اس میں اسی لائن سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ لکھے. تو سب سے پہلی جو ہے کتاب، اور اس کے بعد سے پھر مسلسل جو ہے چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے حضرات نے اجازت چاہیے حضرت کی سوانے کی. 80 میں پھر میں پڑھانے گیا. آپ لوگ تو 84-85 شاید نہیں، آپ ہمارے سامنے تھے شاید. ہاں بالکل مسجد کا جو کمرہ آخری ہاں بالکل وہی، بس 1 سال قیام رہا وہاں. جی پھر اس طرف آپ لوگ تھے. پہلا سال تھا میرا. وہ رسالہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، وہ ہاں وہ فقہ قدیم کی تدوین جدید والا جو وہ مسئلہ آیا تھا وہ وہاں سے بہار سے، تو اس سلسلے میں پھر والد صاحب بھی تشریف لیے گئے، اور مفتی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمان صاحب، والد صاحب، تینوں حضرات نے جو ہے اس کا جواب جو لکھا، اچھا لکھ کر وہ تقسیم کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح سنایا جاتا تھا اپنا اپنا لکھا ہوا. تو اوپر کا جو کمرہ تھا جہاں اذان ہوتی وہاں تشریف لاتے تھے. اس قدر بحث و مباحث ہوتی، اس طرح جناب جرح ہوتی تھی، جس طرح ما بین الوکلا ہوا کرتی ہے. اور فرماتے کہ دیکھیے بھائی، اب ہم جائیں گے یہاں سے سپریم کورٹ میں، اور اعتراض اشکال کسی کو ہوگا وہ یہیں رفع دفع کر لیجیے. وہاں کسی کے جو ہے لکھے ہوئے پر ہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر کچھ فرمائیں گے کہ بھئی اس لفظ کو یوں بدل دو، یہاں یہ مناسب نہیں ہے، یا لفظ یہ ذرا تھوڑا سخت آ گیا ہے، تو وہ تو سپریم کورٹ ہے. لیکن آپ میرے اس پر کوئی اعتراض وہاں کریں گے تو یہ پھر حضرت کے لیے بھی جو ہے ایک خلجان ہوگا. اور پھر تو یہیں ہم آپس میں جو ہے تو اس قدر جو ہے بحث و مباحث ہوتی تھی. اور مجھے یہ خاص وہ جو ہے ہدایت تھی کہ ایک تو یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، وہ خیر آتا بھی نہیں تو وہاں، اور دوسرے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا